بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام انصار میں سب سے زیادہ اولاد والے صحابی رسول جن کو خادم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب دیا گیا. آپ کی اولاد میں 80 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں، اور بوقت وصال بیٹوں اور پوتوں وغیرہ کو ملا کے 100 سے زیادہ تعداد تھی، اور مال بھی اللہ نے کثیر عطا فرمایا، اور عمر بھی لمبی ہوئی، اور یہ تمام نعمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مبارک کے سبب حاصل ہوئیں. آپ کا نام سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے. آپ 10 برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کو خادم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا تھا، اور اس پر آپ کو بے حد فخر تھا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ نے، جن کا نام ام سلیم ہے، جب اسلام قبول کیا تو ان کے شوہر ان پر برہم ہوئے اور انہیں چھوڑ دیا، جس پر آپ رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا. جب سیدنا انس رضی اللہ عنہ 10 سال کے تھے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے. آپ کے والدین نے آپ کو اللہ کے حبیب کی خدمت میں پیش کیا، جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام کام نہایت مستعدی اور تندہی سے بجا لاتے، اور اپنی فرما برداری سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش رکھتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، لیکن اس مدت میں آپ کبھی خفا نہ ہوئے، اور نہ کبھی کسی کام کی نسبت آپ نے یہ فرمایا کہ اب تک کیوں نہ ہوا. غزوہ بدر میں ان کی عمر 12 برس تھی، لیکن مجاہدین اسلام کے پہلو بہ پہلو میدان جنگ میں موجود تھے. واقعہ بدر سے 1 سال بعد غزوہ احد واقعہ ہوا، اس میں بھی آپ رضی اللہ عنہ بہت کم عمر تھے. ذوالقعدہ 6 ہجری میں حدیبیہ اور بیت الرضوان پیش آئی. اس وقت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ 16 برس کے تھے. اب وہ جنگ لڑنے کے قابل تھے. 7 ہجری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرۃ القضاء کیا. اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ تمام جاننثاروں کی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم رکاب تھے. اسی سن میں خیبر پر فوج کشی ہوئی. اس غزوہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر قریب تھے کہ ان کا قدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک سے مس کر رہا تھا. 8 ہجری میں مکہ اور طائف میں مارکوں کا بازار گرم ہوا، اور 10 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع یعنی آخری حج کیا. ان سب واقعات میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے شرکت کی اور دنیا و آخرت کی سعادتیں سمیٹی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بحرین کا عامل بنا کر بھیجا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو تعلیم فقہ کے لیے ایک جماعت کے ساتھ بصرہ روانہ کیا. اس جماعت میں قریباً 10 شخص تھے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے مستقل طور پر بصرہ میں ہی سکونت اختیار کی اور زندگی کا بقیہ حصہ یہیں بسر کیا. آپ مقصرین صحابہ میں سے ہیں، یعنی آپ کی روایات کا شمار ہزاروں تک ہے. آپ نے 93 ہجری میں کوفہ میں وفات پائی. آپ کی عمر شریف 103 برس کی تھی. بصرہ میں وفات پانے والے صحابیوں میں سب سے آخر میں آپ کا وصال ہوا. آپ کے بعد شہر بصرہ میں کوئی صحابی باقی نہیں تھا. بصرہ سے 2 کوس کے فاصلے پر آپ کی قبر شریف بنی ہے، جو زیارت گاہ خلائق ہے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی قبروں پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آمین.